دوستوں، اگر آپ لوگ اپنی دل کی ہر مراد کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج جو شخص بھی نماز فجر کے بعد صرف 35 بار 35 ٹائمز صرف اللہ الصمد کو پڑھتا ہے، اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ وہ دوست، وہ بہنیں، وہ بھائی جو کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جسے پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو آج اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھیے۔ یہ بہت سے علماء کرام کا، بہت سے صوفیاء کرام کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت سے فائدے لکھے۔ اگر میں آپ کو اللہ الصمد کے فائدے بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا مقصد ہے آج ہر کوئی اس وظیفے کو کرے۔ جو شخص پیروں فقیروں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، جو وظیفوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، جو کوئی اپنے مقصد میں جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ آج اللہ الصمد کی یہ خاص عمل، یہ مجرب وظیفہ صرف ایک بار کر کے دیکھے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے بہترین ویڈیو ہونے والی ہے۔ اللہ والو، بس آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے نماز فجر کے بعد صرف 35 بار پڑھنا ہے۔ صرف 35 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس گھر میں کیا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برستی رہتی ہیں۔ جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام ہی فضیلت والا ہے، ہر نام برکت والا ہے، لیکن اللہ کے 99 ناموں میں سے اللہ الصمد کا یہ اسم اعظم، یہ نام جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی قرض دار نہیں رہتا، کبھی بے اولاد نہیں رہتا، کبھی بے روزگار نہیں رہتا، کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں رہتا۔ آج جو بہن بھائی غربت، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں سکون لے کر آنا چاہتے ہیں، وہ اللہ الصمد کو روزانہ پڑھیں۔ اب اگر کوئی بہن بھائی نماز فجر کے بعد صرف 35 بار ایک قرآنی لفظ اللہ الصمد کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی اچھی فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اتنا سا لفظ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے لیے 2 سے 3 منٹ نکال نہیں سکتے، نماز فجر پڑھنے کے بعد صرف 2 منٹ کا یہ خاص عمل اللہ الصمد کو 35 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا، کتنا کوئی ٹائم لگے گا؟ آپ لوگوں نے صرف 35 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، پھر آپ لوگ دیکھیے گا کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ جو یہ عمل، جو یہ وظیفہ آج بتائے گئے طریقے سے کر لے گا، وہ اپنے پورے سال کے رزق کا، پورے سال کی مال و دولت کا انتظام کروا لے گا۔ اگر آپ لوگ اپنی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مشکلات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ اللہ والوں، محنت کریں، محنت میں تو عظمت ہے۔ صبح اٹھ کے آپ لوگ جو نوکری کرنے جاتے ہیں، جو دہاڑی کرنے جاتے ہیں، وہ کریں، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک بار صرف 35 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر جائیں اور پھر دیکھیں کامیابیاں کس طرح سے آپ کی قدم چومتی ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے والے اپنے نامہ اعمال میں رزق لکھوا دیتے ہیں، حلال رزق سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ پاک کی مدد آپ کے کام کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور جب کبھی کسی کام کے اندر اللہ پاک کی مدد شامل ہو جائے، میرے رب کی رضا شامل ہو جائے، پھر وہ کام جو بگڑ جاتا ہے وہ کام بھی سیدھا ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ پاک کی مدد آتی ہے تو
تو بندہ پلک جھپکتے ہی کامیابیوں کی منزلوں پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جو راتوں رات امیر و کبیر ہو گئے، راتوں رات کروڑوں کے مالک بن گئے۔ اللہ والو، اسی طرح سے آپ لوگ بھی راتوں رات کروڑوں پتی بن سکتے ہیں، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ اللہ والو، بس تکبر سے بچیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں پھر تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ لوگوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، اور جب وہ تکبر کرتے ہیں تو اللہ پاک کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے، اور جب رب کا غضب کسی بندے پر نازل ہو جائے تو پھر وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ آج آپ لوگوں نے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، اپنی آپ لوگ اس کو روز مرہ معاملات میں شامل کر دیں، انشاءاللہ بہت فائدہ اٹھائیں گے، بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ بس 2 سے 3 منٹ نکال کر نماز فجر کے بعد اللہ الصمد کو 35 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 35 بار پڑھنا ہے، اور جو شخص 35 بار نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ والو، یہ دکان پر جانا، سراسر دن دکان پر محنت کرنا، کاروبار میں محنت کرنا، مزدوری کرنا، یہ تب فائدہ دیتی ہے جب اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہو۔ آپ سارا دن دکان پر بیٹھے رہو، جب اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں، اللہ آپ سے راضی ہی نہیں، تو آپ کی دکان پر گاہک تک نہیں آئیں گے، آپ کے رزق میں برکت تک نہیں آئے گی۔ آج میں اللہ الصمد کا جو وظیفہ بتانے والا ہوں، اپنی نماز فجر کے بعد 35 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ آپ پڑھیں گے، فائدہ نسلیں اٹھائیں گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد، اللہ کا وہ صفاتی اسم اعظم ہے جو پورے قرآن مجید میں صرف 1 مرتبہ آیا۔ اللہ کے باقی نام بہت بار آئے، لیکن اللہ الصمد پورے قرآن مجید میں صرف 1 بار آیا ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، کیونکہ سورۃ الاخلاص کو خالص سورت وحدانیت کہا جاتا ہے، کیونکہ سورۃ الاخلاص کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خالص اللہ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ الصمد کو پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر بے نیازی کو وہ بلاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے پر رحمت برکتوں کا میں جال بچھا دوں گا۔ جب آپ پر رحمتوں کا جال آ جاتا ہے، دنیا کی تمام شیاطینی اور زمینی اثرات آپ کے جسم سے دفع دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ الصمد کی تبرکات بہت زیادہ ہیں، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت اتنی ہے کہ اگر آپ سے عمل کو نماز فجر کے بعد صرف اور صرف 35 بار پڑھ لیں، اور صرف 3 دن تک پڑھ لیں، صرف 3 دن کا یہ خاص عمل ہے، 3 دن کے اندر اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جس گھر میں یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد 3 دن پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مقصد کتنا مرضی بڑا ہو، نماز فجر کے بعد 35 مرتبہ 35 ٹائم صرف 35 مرتبہ اللہ الصمد پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ مقدر ایسا سنورتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اللہ نے آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ اگر آپ میں سے بھی آج کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، من پسند نوکری چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، شادی چاہتے ہو، گھر میں بے سکونی ہے، سکون چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، تو اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں، اس عمل کے فائدے اتنے ہیں کہ پڑھنے والے اللہ سے جو مانگتے ہیں، جتنا مانگتا ہے اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی، جسے شیخ عبد القادر جیلانی بھی کہتے ہیں، ان کے مقدمے میں جیل میں داخل ہو گئے اور انہوں نے جیل میں جا کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور ایک لفظ اللہ الصمد آیا، میں نے اس کا ترجمہ پڑھا، مجھے سمجھ
نہ آیا۔ میں ساری رات بے چین رہا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ میرے ساتھ والی جیل کے خانے میں پنڈت موجود ہے۔ میں اٹھا، پنڈت کے پاس گیا کہ مجھے اللہ الصمد کا مطلب بتا دو، مجھے اس کا مطلب سمجھا دو، میری اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ پنڈت اللہ الصمد کا لفظ سنتے ہی وجد میں آ گیا، نورانی کیفیت جھومنے لگا۔ چند دیر کے بعد شملہ ہوش میں آیا تو میں نے پوچھا کہ میں نے آپ سے اللہ الصمد کا مطلب پوچھا، آپ وجد میں آ گئے۔ اس نے کہا، کیا تم اللہ الصمد کے معنی کو سن سکتے ہو، اس عمل کو سمجھ سکتے ہو؟ شاہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، ہاں میں سن سکتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ اس نے کہا، پھر سنو، اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ تم جو کچھ مانگو گے مل جائے گا، اور جب تک وہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے اللہ الصمد کی تاثیر کو سمجھنا شروع کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے، اللہ کریم سے جو کچھ مانگتا ہے، فرشتے آپ کے قدموں میں لے کر آ جاتے ہیں، اور جب تک اللہ نہ چاہے آپ کی کوئی بھی حاجات پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آج کسی بڑے مسئلے میں موجود ہیں، بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، یا قرض دار ہیں، مقروض ہیں، قرض کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں، کسی کے پاس جا کر ٹھوکر کھانے سے پہلے، محتاجگی برداشت کرنے سے پہلے ایک بار باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ الصمد کو پڑھ لینا، پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ اللہ والو، اللہ الصمد ایک ایسا قرآنی لفظ ہے جو بیٹھے بیٹھے تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اللہ الصمد کے بڑے ہی کمال ہیں۔ بہت سے علماء کرام نے، بہت سے صوفیاء کرام نے اپنے تبرکات میں اللہ الصمد کو لکھا ہے۔ اللہ الصمد روحانیت کے اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہے۔ اللہ الصمد مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اللہ الصمد مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اللہ الصمد کی کیفیت سے بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج اگر ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، آج اگر آپ بے سکون ہیں، آپ بے چین رہتے ہیں، کام میں دل نہیں لگتا، کاروبار پر جانے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت چڑچڑاپن، غصے میں رہتے ہیں، اپنی اس بے چینی بے سکونی سے مکمل نجات کے لیے روزانہ اللہ الصمد کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ کسی طرح پڑھنا ہے، ایک ایک چیز آپ لوگوں کو مکمل اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اس طرح اگر کوئی قرض دار ہے، قرض کروڑوں کا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، کروڑوں کے قرض سے نجات کے لیے چند دن روزانہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے قرض کی ادائیگی شروع ہو جائے گی، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کا کرم اتنی جلدی ہو جاتا ہے۔ اللہ الصمد کا سب سے بڑا مقصد محتاجگی سے نکالنا ہے۔ انسان پر جب مشکل وقت آتا ہے، وہ سب سے پہلے محتاج ہو جاتا ہے، کسی بہن بھائی کا، کسی دوست یار کا، کیونکہ مشکل وقت میں سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتے ہیں، محتاجگی ہو جاتی ہے۔ اللہ الصمد ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جب بھی مشکل وقت آئے، کسی سے مانگنے سے پہلے ایک بار اللہ الصمد کو پڑھ کر اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا، جیسے پرندے صبح نکلتے ہیں، نہ وہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ نوکری کرتے ہیں، نہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ پرندوں جیسے ایمان کی طرح اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آئیں بغیر وقت کو ضائع کیے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے یہ عمل نماز فجر کے فوراً بعد کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو کھلی آنکھوں سے ایسے معجزات دکھائے گا کہ آپ خود مجبور ہو جائیں گے، تمام وظیفوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ روزانہ یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لینا،
کسی وظیفے کی آپ کو انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو مانگو گے اللہ بن مانگے ہی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ عمل باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آج اللہ کریم سے اپنے ناممکن حاجات کے لیے مانگنا۔ جو آپ کو لگتا ہے، آپ کی انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آپ نے اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر نماز فجر کے بعد صرف 35 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ الصمد کو پڑھنا کیسے ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کریں۔ 7 بار درود پاک پڑھ لیا، مقصد کو ذہن میں رکھ لیا، آنکھوں کو بند کر لیا، اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آپ نے اس طرح سے اللہ الصمد کو پڑھتے چلے جانا ہے اور دائیں بائیں کندھوں پر نظر مارنی ہے۔ آپ کے دونوں فرشتے موجود ہیں۔ دوسرے کندھے پر بدی والا فرشتہ ہے جو کہ الٹے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور سیدھے ہاتھ پہ نیک والا فرشتہ ہوتا ہے۔ نیک اور بدی سے مراد یہ نہیں کہ وہ گناہگار ہے، یہ اور دوسرا جو ہے وہ نیکیوں کار ہے، وہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ آپ کے گناہ کو لکھتا ہے۔ اس لیے سیدھے ہاتھ پہ جو فرشتہ ہوتا ہے اسے کرامت کاتبین کہتے ہیں، اور وہ آپ کی نیکیاں لکھتا ہے۔ آپ نے ان دونوں طرف کندھوں پر اپنی نظریں مارنی ہے۔ نظر مارتے ہوئے ایک کندھے پر نظر ماریں گے اللہ الصمد، پھر دوسرے کندھے پر نظر ماریں گے، پھر دوسری بار اللہ الصمد۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور ذکر اس کا وجد کے عالم میں محبت کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ الصمد کا یہ جو ذکر الہی ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ اس نے اللہ کو، اللہ کی صفت اللہ الصمد سے پکارا ہے، آج اس بندے کو فقیری سے بادشاہی عطا فرماؤ۔ اللہ کے حکم پر کیا کوئی دنیا کی ایسی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکے؟ جب حکم الہی آ جاتا ہے پھر وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کے حکم کے سامنے کھڑی ہو نہیں سکتی، لیکن اللہ کے حکم کے لیے، اپنے حق میں بہتر فیصلے کے لیے آپ کو اللہ الصمد نماز فجر کے بعد 35 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارنا بند نہیں کریے گا، دائیں بائیں نظر مارتے ہوئے ہی پڑھیے گا، جو طریقہ بتایا اس کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ 35 بار پڑھیے گا۔ 35 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس دوران آپ اللہ کریم سے نیا گھر مانگیں گے، گھر ملے گا، گاڑی مانگیں گے، گاڑی ملے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، 35 بار اللہ الصمد پڑھنے سے پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ والوں، نماز فجر کے بعد میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اسی تعداد سے پڑھنا ہے۔ اب نماز فجر کے بعد 35 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آپ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آپ نے سبحان اللہ لازمی لکھنا ہے۔ سبحان اللہ اللہ کی تعریف کو بیان کرتا ہے، اور یہ اتنا طاقتور وظیفہ آپ نے ایک بار کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لازمی لکھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا کی تمام تنگ دستیوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے تو روزانہ نماز فجر کے بعد 1 منٹ نکال کر صرف 35 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ 35 بار اللہ الصمد کو کاغذ پر لکھ کر بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے رکھنے سے بھی آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنی شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔
چھوٹا موٹا صدقہ روزانہ کی بنیاد میں کرا کریں. 10 روپے کریں, 2 روپے کریں, 1 روپے کریں, صدقہ لازمی کرا کریں. صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ نبی پاک کی حدیث ہے جو میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.